السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم عرفہ کب ہے اور عرفہ کے روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ کب اور کیسے رکھیں؟ محترم سامعین و ناظرین، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور اس سال 2026 عیسوی میں 28 مئی بروز جمعرات ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور وہی عید الاضحیٰ اور بقرعید کا دن ہے، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے، جو اس سال 27 مئی بروز بدھ یوم عرفہ ہوگا۔ اب ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عرفہ کے روزہ کی فضیلت کیا ہے اور عرفہ کا روزہ کب اور کیسے رکھیں؟ تو عزیز دوستو، ایک ہے عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت اور دوسرا ہے بطور خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزہ کی فضیلت۔ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے روزے رکھنا چاہے تو اسے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا چاہیے، اور ان میں بھی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ایام جن میں اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے ذی الحجہ کے 10 دن ہے، اس کے ہر دن کا روزہ، یاد رکھیے، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں زیادہ روزہ رکھو، صدقہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، تکبیر اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، اور تسبیح سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ سب چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے مناجات بھی کرنا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا ہے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ یہ تمام اعمال وہ ہے جو ذی الحجہ کے ایام میں اور ذی الحجہ کی راتوں میں کیے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن آتا ہے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ اس سال 27 مئی بروز بدھ عرفہ کا دن ہوگا۔ حدیث شریف میں اس دن میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ تعالی ان کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ میں خود فرماتے کہ جاؤ، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ تو یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کے روزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آنے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو ایک نئی زندگی 1 سال کے لیے اور ملنے والی یقینی طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
رہی یہ بات کہ کس ملک کے اعتبار سے یوم عرفہ کا اعتبار ہوگا. مثلا عرب کے اندر ایک دن پہلے یوم عرفہ ہوتا ہے، ہم ہندوستان میں ہیں، ایک دن عرفہ یہاں بعد میں ہوتا ہے، تو کس اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے؟ تو یاد کر لیجئے، دراصل فقہا نے فرمایا آدمی جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی شب و روز کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ملک کے اعتبار سے یوم عرفہ کو دیکھنا ہے. یعنی 9 ذی الحجہ ہمارے ہندوستان کے اندر اس سال 2026 کے اندر 27 مئی بروز بدھ ہے. لہذا تمام مسلم بھائیوں اور دینی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں 27 مئی بروز بدھ یہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے لیے ایک روزے کو کفارہ بنا دیتا ہے. اس لیے آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے 27 مئی بروز بدھ یوم عرفہ ہے، اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. پہلی مرتبہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. اس کا شارٹ ویڈیو انسٹاگرام، فیس بک پر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے. قربانی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں رائے بھی ضرور پیش کیجئے. کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جگہ کی تعین بھی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.